السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ دوستوں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے میری ڈھیر ساری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہوں، خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی سے آپ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اس وقت آسمان والے بھی عمر کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے کافر اور مشرک تو کیا، شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا۔ فیروز اصلاً ایرانی تھا، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول یعنی ٹیکس مقرر کیا ہوا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر نے تعداد پوچھی تو فیروز نے کہا، روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ وہ بولا کہ نقاشی آہن گیری۔ آپ نے فرمایا، ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز جو ٹیکس کم کروانے کا خواہش مند تھا، دل میں سخت بغض لیے ناراض ہو کر چلا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ کیا فیروز کا محصول بڑھا دوں؟ وہ کارپینٹر ہے، نقش و نگار بناتا ہے، اس کے علاوہ لوہار بھی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا محصول ماہانہ 100 درہم مقرر کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فیروز سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم بہت اچھی ہوائی چکی بناتے ہو، کیا میرے لیے بناؤ گے؟ اس پر فیروز نے جواب دیا کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب تک لوگ یاد رکھیں گے۔ دوسرے دن حضرت عمر صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز زہر آلود 2 دھاری خنجر لے کر مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے اچانک ہاتھ میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ فیروز اس دوران میں پلٹ کر نکل گیا اور راستے میں جو آیا اس پر وار کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس نے 13 لوگوں پر وار کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ بالآخر ایک صحابی عبداللہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو وہ پکڑا گیا، تو فیروز نے وہی خنجر خود کو مار کر خودکشی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اسی حالت میں مختصر صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہرے زخم کے باعث بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز کا یاد دلایا جاتا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ نے اسی حالت میں وضو فرما کر نماز ادا کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا، فیروز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلوایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کے راستے سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ آپ کو 26 ذوالحج 23 ہجری کو زخمی کیا گیا اور 1 محرم الحرام یعنی 24 ہجری کی صبح کو آپ کی تدفین ہوئی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب نے پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا، اور یوں اسلامی تاریخ کا ایک چمکتا ہوا باب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔